حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بڑائی کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، بڑے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں ہمیں زندگی عطا کی ہے. یہ رمضان کا مہینہ مل جانا، یہ رمضان کا مہینہ پا لینا ایمان کی حالت میں، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم پر دی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اگر انسان سمجھ جائے تو یقین جانیے گا کہ رمضان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق مل جائے انشاءاللہ. میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے. کئی رمضان کی بہاریں ہم نے دیکھ لی. ہاں، رمضان کا آنا جانا ہمارے لیے بہت معمولی ایسا نظر آتا ہے، ایسا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹی بات ہم سمجھ چکے ہیں رمضان کا زندگی میں پا لینا. ہاں، بہت معمولی بات ہے ایسا ہم سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میرے بھائیوں، یہ رمضان اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، یہ رمضان کا ملنا، یہ رمضان کا پا لینا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ہاں، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی اہمیت کی بات ہے. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں،
بات کی میں شروعات کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی اس صحیح روایت ہے، راوی روایت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر ساتھ بیٹھا تھا، کیا دیکھتا ہوں دو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، دو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں نے نبی کریم کے دستے مبارک پر ایک ساتھ اسلام قبول کیا، ایک ساتھ کلمہ پڑھا، دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ دونوں میں سے ایک نے شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر! دونوں میں سے ایک کو اللہ نے شہادت کی موت دی، ایک شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں اور دوسرا زندہ رہا، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد دوسرا والا بھی عام موت مر گیا، انتقال کر گیا۔ دونوں کے انتقال کے بعد، ایک کی شہادت کے بعد دوسرے کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جو پہلے شہید ہونے والا ہے اللہ اس کو بعد میں جنت میں داخل کر رہا ہے، اور جو بعد میں عام موت مرنے والا ہے اللہ اس کو پہلے جنت میں داخل کر رہا ہے۔ میں سوچنے لگا شہادت کی موت بڑے رتبے کی موت ہے، پہلے جنت میں تو شہید جانا چاہیے، اور مرنے والے کے حساب سے پہلے یہ مرا ہے، تعداد میں یہ پہلے جنت میں جانا چاہیے، لائن میں یہ پہلے جنت میں آنا چاہیے۔ شہادت کی موت ہے، پہلے مرنے والا ہے، پہلے جنت میں یہ جانا چاہیے۔ کیوں بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں گیا ہے؟ کیوں آخر بعد میں عام موت مرنے والا شہادت کی موت بھی نہیں ہوئی ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے شہادت کی موت سے بھی؟ میں نے رسول اللہ کے سامنے بات کو رکھا، یا رسول اللہ وہ جو دو لوگ اسلام قبول کیے تھے میں نے خواب میں ایسا ماجرا دیکھا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ شہادت کی موت والا بعد میں اور عام موت مرنے والا بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی، میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات کو سمجھو کہ رمضان کا ملنا کتنی خاص بات ہے، کتنی خاص بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے طلحہ بعد میں مرنے والا اپنی زندگی میں کیا رمضان پایا تھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اس نے ایک رمضان پایا تھا۔ کہا اے طلحہ رمضان اور رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے اللہ نے شہید پر اس کو فوقیت عطا کی۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں یہ رمضان کا ملنا، یہ رمضان کا پا لینا کیا عام بات سمجھتے ہیں؟ اس کی عبادت کیا عام بات ہے ہمارے واسطے؟ میرے بھائیوں ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو اور مجھ کو یہ رمضان کی زندگی میں ایمان کی زندگی عطا کی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوب سے خوب تر عبادت کرنے والے بن جائیں، خوب سے خوب تر سجدے کرنے والے بن جائیں، خوب سے خوب تر عبادت اور تلاوت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی بندگی میں کوئی کسر نہ چھوڑے میرے بھائیوں، کیونکہ دیکھو یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے آنے والے رمضان میں ہم یہ مسجد میں خطبہ دینے والا تو موجود ہو، خطبہ سننے والے تو موجود ہو، تراویح پڑھنے والے تو موجود ہو، تراویح پڑھانے والا تو موجود ہو، لیکن ہم ان میں شامل نہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہوگا۔ پچھلے رمضان میں بھی ہمارے ساتھ کئی لوگ تھے، ہمارے اپنے ساتھیوں کے اندر ہمارے مسجد کے مصلی محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں تھے، وہ بڑے جو ہے نا خادم تھے، روزے داروں کی خدمت کرنا، بڑی روزے داروں کی خدمت کرنے والے تھے، افطار کرانا، سحر کرانا بڑے شوق سے کرنے والے تھے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں رہنے والے ہیں۔ لوگوں جس طریقے سے صدیق صاحب چلے گئے اللہ کے یہاں، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان سے پہلے ہم میں سے کس کو بلاوا آ جائے اللہ کی طرف سے نہیں جانتا۔ یہ رمضان کی ساعتوں کو قیمتی جانو میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک ساعت اس کا قیمتی ہے۔ فضول کے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، سونے کے اندر بیکار کے چیزوں میں جو ہے نا رمضان کی ساعتوں کو نہ گماؤ، بلکہ ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ یہ رمضان اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ یہ رمضان اس لیے بھی آتا ہے تاکہ آپ کو اور مجھ کو یہ بتا سکے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہاں رمضان کے آنے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی
کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے امتوں میں بھی روزے فرض تھے، یہ امت میں بھی فرض ہے، لیکن پچھلے سال کے رمضان کے آنے میں، ہمارے امت محمدیہ کے رمضان کے آنے میں، پچھلی امتوں کے رمضان کے آنے میں، ہمارے امت محمدیہ کے رمضان کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں اب سے پہلے جو رمضان آتا تھا وہ عام روزوں کے فرض روزوں کا رمضان تھا، لیکن یاد رکھو امت محمدیہ میں جو رمضان آ رہا ہے یہ رمضان کوئی عام رمضان نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جو مہینے کا چناؤ کیا ہے وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ، وہ بابرکت مہینہ جس کو قرآن کے ذریعے سے عزت عطا کی گئی، ہاں قرآن کے ذریعے سے اعزاز عطا کیا گیا۔ یہ قرآن کے ذریعے سے مہینے کو کتنا اعزاز ملا؟ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ میرے بھائیوں، کیا کرنا ہے اب؟ اگر یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے تو اصل میں یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ ہاں یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ بات کو سمجھو کہ اس کا ایک ایک لمحہ رب کریم کے کلام کی تلاوت میں گزرنا چاہیے۔ آج ہم میں سے اکثروں کو دیکھنے میں ہے نوجوانوں کی کمروں میں طاقت تو ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، ہاں لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات تو ہے، بیکار کی باتیں کرنے کے وقت تو ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ رمضان گزر گیا، ایک دہا گزر گیا، ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے اب تک قرآن کو کھولا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی سے بچائے، اللہ ایسے خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ بار بار یہ رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے بنے۔ یہ مسلمانوں، نوجوانوں، صحابہ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے؟ کیسی تلاوت؟ پوچھا گیا نوجوانوں پڑھے قرآن؟ بھائی قرآن شروع ہو گئی، ہو کر رہے نا، ابھی وقت نہیں مل رہا، تھوڑا سونے میں، کھانے میں، پینے میں، پھرنے میں وقت جا رہا ہے، ابھی وقت نہیں مل رہا نا۔ کتنے پارے ہوئے؟ 10 دن ہو گئے نا، 10 پارے ہوئے؟ نہیں صاحب 10 پارے بھی نہیں ہوئے ابھی۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان سے میں نے بات کی، کتنے پارے ہوئے بیٹے؟ کہنے لگا 5 پارے ہوئے۔ 5 پارے 10 دنوں میں، روزانہ تم آدھا پارا پڑھتے ہو، کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک پارا انسان اگر پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے بھی پڑھے، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ایک پارا آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ روزانہ 4-5 گھنٹے کی تلاوت رمضان میں نہیں نکال سک رہے اگر، تو کیا رمضان ہم نے پایا؟ اصل میں روزانہ 5-6 گھنٹے کی تلاوت اگر نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں، کون سا رمضان ہم پائے ہیں؟ اگر سمجھ میں نہیں آتا بات کو، میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، ایک ایک لمحہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو۔ آئے صحابی اللہ کے نبی کے پاس، انسان اکتا جاتا ہے نا تلاوت قرآن سے، ذری دیر بڑھتا ہے تو یہ مانڈی سے یہ مانڈی، یہ مانڈی سے یہ مانڈی، یہ پہلو سے یہ پہلو پہ، یہ پیر سے یہ پیر پر، بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر فیس بک کی بات آتی ہے، گھنٹوں اسکرول کرتا ہے، سوشل میڈیا کی باری آتی ہے، گھنٹوں دیکھتے بیٹھتا ہے، یوٹیوب کی باری آتی ہے، گھنٹوں نکال دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت روزانہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے تلاوت نہیں، کیا رمضان کا ہم نے حق ادا کیا اصل میں؟ آئے صحابی یا رسول اللہ قرآن پڑھنے کی خواہش ہے۔ دیکھو آپ کیسی خواہش تھی قرآن پڑھنے کی۔ کہا 1 مہینے میں پڑھ لینا، کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اور قرآن پڑھوں۔ کہا 15 دن میں پڑھ لینا، کہا یا رسول اللہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اور پڑھوں قرآن۔ کہا 1 ہفتے میں تم پڑھ لینا، کہا یا رسول اللہ میں اور شوقین ہوں قرآن پڑھنے کا، میں اور خواہش مند ہوں زیادہ قرآن پڑھنے کا۔ کہا دیکھو تم 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھنا، 3 دن میں پڑھنا۔ روک لگا اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ وہ تو چاہتے تھے کہ 3 دن سے کم میں پڑھے، اور اللہ اکبر ہماری تلاوتوں کا کیا عالم ہے کہ جس مہینے کو قرآن کے ذریعے سے عزت دی گئی، یقین جانیے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ جس مہینے کو قرآن سے عزت دی گئی، شرف بخشا گیا،
وہی قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر. ہاں وہی قرآن کی بے حرمتی. شبینوں کے نام پر رات رات بھر کھڑے ہو کر یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو کیا کہ ورتل القرآن ترتیلا. اس کا حق یہ ہے قرآن کا کہ ٹہر ٹہر کر سمل کر اچھے انداز میں اس کو پڑھا جائے. تم جس طریقے سے پڑھ رہے ہو یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ میں نہیں آتا. تمہاری رفتار ایسی ہے کہ تم قرآن ختم کرنے کے چکر میں قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہو. یقیناً ثواب کے حقدار نہیں بنو گے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ تمہاری اپنی ذاتی زندگی کی باتوں کے لیے تمہارے پاس بڑا وقت تھا, بڑا سمل کر بڑے ٹہر کر اپنی ذاتی باتیں تم کیا کرتے تھے, لیکن جب قرآن کی بات آئی تم ایسے رفتار سے پڑھنے والے ہو گئے. کیا تم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ بے حرمتی ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک رات شبینہ پڑھنے کے حق ادا کر دیا, کل قیامت کے دن 29 دنوں کا حساب دینا ہوگا اس کو کہ 29 دن کیوں تم نے تراویح نہیں پڑھی, 29 دن تم نے کیوں قیام اللیل نہیں کیا. سوال ہوگا. ہاں 1 2 رات 3 رات 10 رات پڑھ کے نہیں. ایک مسئلہ یہ, پھر پڑھنے والے تو ایسے پڑھنے والے تو ایسے. پھر امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زندگیوں کی زندگیاں نکال دیے, سالوں کے سال نکل گئے, سب چیز میں ترقی ہوئی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, قرآن پڑھنا نہیں آیا اب تک. میرے بھائیوں کیسی زندگی ہے ہماری یہ, کیسی ہماری زندگی ہے کہ رب کلام نے جو زندگی عطا کی, رب تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی, اس کے دیے ہوئے کلام کو سیکھنے کی توفیق نہیں ہے ہمارے پاس. نوجوانوں کے پاس وقت نہیں, آنکھ والوں کے پاس وقت نہیں ہے. ہم نے دیکھا تم تو آنکھ والے ہو, تمہارا تو شوق ہی نہیں سیکھنے کا. ہم نے دیکھا ہے شوق رکھنے والے اندھے بھی قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں. اللہ اکبر. شوق رکھنے والے نابینا اندھے لوگ, اندھوں کی لینگویج جو ٹچ کر کے پڑھی جاتی ہے, اندھے حافظ بھی ہے, اندھے قاری بھی ہے, اندھے ہیں, اللہ نے آنکھیں نہیں دی لیکن قرآن پڑھنا سیکھ گئے شوق کی وجہ سے. اور ہم آنکھ والے ہوتے ہوئے کتنے ہم جو ہے نا نکمے, کتنے نالائق ہیں کہ اللہ نے آنکھیں عطا کی اور توفیق نہیں کہ وہ آنکھوں سے قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکیں. سوال ہوگا یہ نعمت کا بھی, آنکھیں دی تم نے کیا استعمال کی, آنکھیں دی تم نے کیا استعمال کی, کہاں استعمال کیا. سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا. میرے بھائیو آج ہی وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے, آج وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے کہ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا انشاءاللہ اب جمعے کی نماز کے بعد سے پوری کوشش کروں گا قرآن پڑھنے مجید سیکھنے کی انشاءاللہ. ضرور زور سے کہو انشاءاللہ. اب سے کوشش کرنا شروع کرو, اب سے. یہ قرآن کا مہینہ میرے بھائیو, یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ, حق ادا کرتے ہوئے پڑھو. ایک اور مسئلہ بھی ہے اس سلسلے میں, ایک اور مسئلہ بھی ہے. قرآن مجید مکمل کرنا سنت ہے. جی جناب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن مجید کو مکمل پڑھنا, رمضان میں مکمل سننا, مکمل یہ پڑھنا, یہ اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے. اب یہاں پر سنت ہے کا معنی ہمارے پاس کیا معلوم؟ ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس سنت ہے کا معنی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے. یہ بات عام کر دی گئی کہ پوری مکمل قرآن سننا ضروری نہیں, پوری مکمل قرآن پڑھنا ضروری نہیں, اور بس یہی بات پہ عمل ہوتا ہوا چلا رہا ہے. اسی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے, آج جو ہے نا امت کا اکثر طبقہ پوری مکمل قرآن پڑھنا ضروری نہیں سمجھ رہا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی ہر سال ایک قرآن سماعت کرتے تھے, ایک قرآن سنا کرتے تھے. لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا, اللہ کے نبی امت کو درس دے کے گئے, جبرائیل سے اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن کو سنا رمضان میں. اللہ اکبر. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ہر مسلمان قرآن مجید کی مکمل تلاوت کرے رمضان میں؟ ضروری نہیں کا سنت کا مطلب ضروری نہیں ہوتا, سنت کا معنی ضروری نہیں ہوتا, سنت کا معنی نظر انداز کر دینا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو, اور اللہ توفیق دے تو ایک بار کم از کم مکمل قرآن پڑھو, کم از کم ایک بار. اسلاف سے زیادہ بار منقول ہے. ہاں اگر 3 دن کی چھوٹ کے حساب سے دیکھیں تو ایک نوجوان جس کو اللہ نے دم خم دیا ہے, اللہ نے صحت و عافیت دی ہے, 3 دن کے اعتبار سے روزانہ وہ 10 پارے پڑھ سکتا ہے, 3 دن میں 1 قرآن پڑھ سکتا ہے, پورے رمضان میں 10 قرآنوں کا دور کر سکتا ہے انشاءاللہ.
کرو تو صحیح، کرو تو صحیح. وقت ہی نہیں ہمارے پاس. نکل گئے نا 10 دن، دیکھے چاند دکھا بولے نا، انتظار میں تھے نا. اب کروں گا، اب کروں گا، اب کروں گا، کل کروں گا، پرسوں سے کروں گا. 10 دن نکل گئے اور 10 دن نکلے، آخر کے 10 دن وہ تاخراتوں کی عبادت میں یوں نکل جانے والے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو یہ لمحات واپس آنے والے ہیں پلٹ کر؟ قرآن کے نزول کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ آنے کا مقصد کیا ہے رمضان کے؟ رمضان آیا اس لیے تاکہ قرآن مجید کا تمہیں درس دے، تاکہ قرآن مجید تمہیں یاد دلائے، تاکہ تمہیں قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرائے. یہ رمضان آیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کیوں آیا رمضان. دیکھو آپ، رمضان کیوں آیا یہ بات سمجھنا ہے آپ کو اور مجھ کو. یہ بات جب تک آپ میں سمجھیں گے نہیں رمضان آنے کا مقصد کیا ہے، تب تک بات سمجھ نہیں آئے گی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الترغیب کی روایت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دن میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں، اللہ اکبر. پورے رمضان میں اگر اللہ کے نبی کہہ دیتے تو پورا رمضان آ جاتا، لیکن اللہ کے نبی خصوصیت کے ساتھ لفظ کیا بتا رکھے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دنوں میں، رمضان کے راتوں میں. دنوں کے گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے اللہ، راتوں کے گناہ کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے. اللہ کے یہاں بخشش ہے، لوگوں کے سامنے دکھا کر جو گناہ کیے اس کی بھی بخشش ہوگی انشاءاللہ معافی مانگنے پر، اور جو راتوں کو تنہائیوں میں گناہ کیے اس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کے یہاں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی رمضان کے دنوں میں، رمضان کے راتوں میں کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر، کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لوگوں یہ رمضان کا مہینہ اصل میں ہمارے پاس آیا ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے. اصل میں یہ رمضان آیا ہے جہنم سے آزادی کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے دن اور راتوں کے اندر اللہ سے سوال کریں اللہم انی اسألک الجنہ، اور اللہ سے جو ہے نا پناہ طلب کریں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم اجرنی من النار. دنوں رات کے اندر دعائیں کرتے رہے، کیونکہ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ دنوں رات کے اندر کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور دنوں رات کے اندر روزے دار کی ایک دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اللہ اکبر، ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے آپ کی اور ہماری. کرے تو صحیح، مانگے دعائیں، بیٹھے اللہ کے حضور میں، وقت نکال کے آئے اللہ کی بارگاہ میں. رمضان کا مقصد یہ ہے اصل میں، یہ مقصد کو ہم نے بھلا دیا، یہ مقصد چھوٹ گیا ہم لوگوں سے. کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت، جہنم سے آزادی. یاد رکھتے جاؤ. ایک اور مقصد بھی ہے جہنم یہ رمضان کے آنے کا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اللہ کے نبی لوگوں کو خوشخبری دیتے، کہتے لوگوں آؤ تمہارے یہاں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، یا ایک ایسا مہینہ آیا ہے. لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس مہینے کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین خیر دیے جاتے ہیں، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی اے خیر کے چاہنے والو، اے خیر کے چاہنے والو، اے نیکی کے چاہنے والو، آؤ نیکی کی طرف آگے بڑھو، آؤ خیر کی طرف آگے بڑھو. اے بدی کے چاہنے والو، اے بدی کے چاہنے والو، رک جاؤ بدی سے. اللہ اکبر. یہ مہینہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خود کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لانا، خود کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف مائل کرنا، یہ مہینے کا ایک مقصد ہے ہمارے واسطے. گناہوں سے بچانا. کیا کہا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ گناہوں سے بچانا، یہ اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ رمضان کا مقصد اصل میں. یہ بھول گئے ہم آج. یہ بھلا کر ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا؟
ہمارا مسئلہ ایسا ہو گیا شیطان تو بند ہے، ہاں شیطان تو بند، لیکن شیطان کے ہتھیار کھلے ہیں، شیطان کے ہتھیار کھلے ہیں۔ ہاں شیطان کے ہتھیاروں میں سے کئی ہتھیار، موسیقی کا ہتھیار کھلا ہے، شراب کا نشے کا ہتھیار کھلا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ جوئے کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جوئے کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ تمہارا کتنا اسکور ہوا، ان کا کتنا اسکور ہوا، وہ کرکٹ کی ٹیم کیا کری، یہ کرکٹ کی ٹیم کیا کری، یہ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کے ہتھیار ہے۔ شیطان تو قید ہے میرے بھائیوں، لیکن شیطانوں کے ہتھیار کھلے رہنے والے ہیں۔ یہ فضول کے کام ہے، یہ بیکاری کے کام ہے، یہ جوئے سٹے کے کام ہے، یہ آئی پی ایل کے میچ یہ جوئے سٹے کا حصہ ہے۔ یاد رکھو لوگوں، تم اسکور گنتے ہو ٹیموں کا، تم اسکور گنتے ہو لوگوں کا، ذرا اپنا اسکور بھی دیکھو ایک دفعہ، ذرا اپنا اسکور پہ بھی نظر تو ڈالو۔ کتنے پارے تم نے پڑھ ڈالے ہیں، کتنی تلاوت تم نے کی ہے، کتنے نوافل تم نے پڑھے ہیں۔ کیا تمہارے اعمال کا اسکور اتنا ہے کہ کل قیامت کے دن تم میدان محشر میں جاؤ گے تو تمہارا اسکور کارڈ اتنا ہوگا کہ اللہ تم پر تمہارے اعمال کی وجہ سے رحم کرے گا؟ کیا تمہارے اسکور اتنے ہیں کہ تم پلے صراط پار کر سکو گے؟ کیا تمہارا اسکور اتنا ہے کہ تم کل جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکو گے؟ تم لوگوں کے اسکور کی فکر چھوڑو، تم لوگوں کے نمبروں کی فکر چھوڑو، خود کے نمبروں کی فکر کرو۔ یہ جوا، یہ سٹا، یہ سارے حرام کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھیل تماشے کی چیزیں، لہو اور لعب کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس نے جو ہے نا بے حیائی کی باتیں کرنا نہیں چھوڑی، اس کا بھوکا رہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کو۔ اللہ کے یہاں بھوکا لکھا جائے گا۔ تم روزہ بھی رکھتے ہو، یہ بیکار کے کام کرتے ہو، پھر تمہارا روزہ نہیں بھوکا رہنا لکھا جائے گا اصل میں۔ سارے بیکار کاموں کو چھوڑو۔ کہاں آؤ رمضان کی طرف آؤ، تقوی کیسے حاصل کریں، آؤ اس بات کی طرف کہ اللہ کا خوف کیسے حاصل کریں، کیسے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، کیسا پیدا کریں اللہ کا ڈر ہماری زندگیوں کے اندر، کیسا ڈر لعلکم تتقون۔ بندے یہ رمضان تمہیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے، یہ تربیت دینے کے لیے آیا ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیتے ہو۔ تقوی کا معیار یہ ہے رمضان ختم ہونے کے بعد بندو اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے بچ جاؤ، بندو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون۔ اصل رمضان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھا کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ کے خوف کے ساتھ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے آج، ہر عام و خاص، پڑھا لکھا، جاہل، ان پڑھ، مرد عورت، سب ملوث ہے یہ لت کے اندر۔ جیسا نشے کی لت رہتی ویسا سوشل میڈیا کی لت ہے۔ اور یہ لت میں مسئلہ کیا؟ لوگ ہاں حیدرآباد کا رمضان، دلی کا رمضان، ممبئی کا رمضان کیا بتا رہی؟ اللہ اکبر، یہ رمضان کیوں آیا تھا؟ یہ رمضان تقوی کے لیے آیا تھا، لعلکم تتقون کے لیے آیا تھا۔ بتانے والے ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں حیدرآباد کا رمضان سارے کھانے دکھائے جا رہے ہیں، دلی کا رمضان کھانے پینے کی جگہ دکھائی جا رہی ہے، ممبئی کا رمضان کھانے پینے کی جگہ دکھائی جا رہی ہے، کلکتے کا رمضان یہ رمضان کھانے پینے کے لیے آیا یا بھوکے رہنے کے لیے آیا؟ تعجب کی بات ہے۔ یہ رمضان کھانے پینے کے لیے آیا یا بھوکے رہنے کے لیے آیا؟ تعجب کی بات ہے۔ جو رمضان ایک وقت کا کھانا کم کرنے کے لیے آیا، وہی رمضان کو آج کھانوں سے جوڑ کے صرف سارے دنیا کے سامنے یہ پیغام دے دیے رمضان آ رہا کھانا بک رہا، رمضان آ رہا کھانا بک رہا، رمضان آ رہا آفر نکل رہا، رمضان آ رہا سحری کا آفر ہے، رمضان آ رہا بوفے سسٹم ہے، رمضان آ رہا ساری رات ہوٹلیں کھلی ہے۔ یہ رمضان کا پیغام نہیں، رمضان کی بے حرمتی ہے میرے بھائیوں، یہ روزے داروں کی بے حرمتی ہے کہ جو رمضان ایک وقت کا کھانا روکنے کے لیے آیا تھا، آج محلے کے، آج شہر کی ہوٹلوں والے، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ آج یہ مہینے کے اندر لوگ کہتے ہیں سحر کے لیے بوفے سسٹم ہے، 600 میں فل پیٹ کھاؤ، 800 میں فل پیٹ کھاؤ۔ کیا صحابہ فل پیٹ کھا کر روزہ رہنے والے تھے؟ کیا نبی کریم نے فل پیٹ کھا کر روزہ رہا؟ نبی نے کہا سحر میں برکت ہے، تم سحر میں کھاؤ، سحر یہاں تک کہ ایک گلاس پانی پیو، ایک گھٹ پانی پیو، لیکن سحر کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کی سحری ہے۔ اور ہماری قوم کیا بول رہی؟ خوب کھاؤ کھاؤ، یہ وہ گڑا ہے پیٹ کبھی نہیں بھرنے والا۔ کیا الجھ گئے ہم چیزوں کے اندر۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟
ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے. ہلاک و برباد ہو جائے، بدبخت ہے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے. تم بوفے بوفے کرتے رہو، تم حلیم حلیم کرتے رہو، تم کھانے کھانے کرتے رہو، تم ہوٹل ہوٹل کرتے رہو. نبی کی یہ بدبخت والی حدیث کہیں ہم پہ ثابت نہ آ جائے کہ رمضان آیا اور چلے گیا، ہم بوفے بوفے کھانے کھانے میں رہ گئے، ہوٹلوں میں رہ گئے، نبی کی جبرائیل کی بددعا ہو گئی. بدبخت ہے، ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان تو آیا لیکن اس نے گناہوں کی بخشش نہ کروا لی. تعجب کی بات ہے کہ مسلمان قوم کو غیروں کو کیا پیغام دینا تھا، کیا پیغام ہم دے رہے ہیں. کیا پیغام دینا تھا بھائی غیروں کو؟ کیا پیغام ہم اصل پہنچانا تھا؟ پیغام یہ پہنچانا تھا کہ دیکھو اب رمضان شروع ہو رہا، ہم اللہ کے حکم پہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں. ہم صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، اور پھر ہم غریبوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. یہ رمضان کے مہینے میں ہم بھوکے رہتے ہیں، یہ پیغام دینا تھا نا. ہم کھاتے ہیں کا پیغام چلا گیا غلطی سے. ہاں، بھوکے رہنے کا پیغام نہیں بلکہ کھانے کا پیغام جا رہا ہے غیروں کے پاس. جانا تو یہ چاہیے تھا. ہم بھوکوں کی بھوک کو یہاں پر محسوس کرتے ہیں، ہم بھوکوں کی بھوک کو احساس کر کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرتے ہیں. اصل میں یہ پیغام ختم ہو گیا. اور کیا فری کی حریص ایسی لڑائی کہ آ کے پولیس کو لاٹھی چارج. شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے واسطے، شرمندگی کی بات ہے مسلمانوں کے واسطے کہ مسلمان رمضان کے مقابلے میں 100 روپے کی حریص کو محنت کر رہا. اللہ اکبر. مسلمان قیام اللیل کے بدلے میں راتوں میں کھڑے ہو کے نکڑوں پہ 100-200 کے حلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مسلمان راتوں کی عبادت، اللہ کی بخشش، اللہ کے بخشش کے پروانوں کو چھوڑ کر وہ کھانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بدبخت ہے ایسا مسلمان جس کی زندگی میں رمضان تو آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے. کیا ہے رمضان کا روزہ؟ معمولی بات ہے. رمضان کا روزہ رکھنا معمولی بات ہے. رمضان کا روزہ رہنا چھوٹی بات ہے. آؤ ذرا یہ حدیث سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل کے بدلے میں، ہر ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 نیکیاں تک بڑھا کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کیا ہے ہم پر. کہا اللہ کے نبی نے آدم کے بیٹوں کے ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گناہ تک 700% تک بڑھا کر دیتا ہے. لیکن روزے کے سوا، اللہ اکبر، لیکن روزے کے سوا، روزے کے لیے حساب نہیں ہے، روزے کے لیے کتاب نہیں ہے، روزے کے لیے قید نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. عام نیکیوں کو 1 سے لے کر 700 تک دیا جائے گا، لیکن روزے کو اس سے زیادہ کتنا دیا جائے گا وہ ملنے کے وقت معلوم ہوگا اللہ سے. اللہ اکبر. روزہ میرے لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روزہ میرے لیے ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه. لوگوں اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تم ہی ہو کہ بیکار کے مشغلوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم ہی ہے کہ ہم بیکار کے مشغلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، ما تقدم من غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. رمضان کا پانا، روزے کا رہنا معمولی بات نہیں میرے بھائی. ہاں یہ معمولی بات نہیں، یہ روزے کا رہنا کتنی فضیلت کی بات ہے. آؤ یہ حدیث بھی سنو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا روزہ ڈھال ہے،
روزہ ڈھال ہے, روزہ بچاؤ ہے. تم جب رمضان میں روزے سے رہتے ہو, یہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے تم کو, یہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے کہ انسان بےہودہ بات نہیں کرتا, انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا. نبی کریم نے کہا جس طریقے سے دنیا میں یہ گناہوں سے ڈھال ہے, یہی روزہ کل قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن کے آئے گا. اللہ اکبر. یہ روزہ ڈھال ہے, جہنم سے بچائے گا. نبی کریم کہتے ہیں کل قیامت کے دن دو لوگوں کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی, دو چیزوں کی سفارش ضرور قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو اللہ کا قرآن, دوسرا ہے ہمارا رکھا ہوا روزہ. قرآن آ کر کہے گا اللہ میں نے یہ بندے کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا, اللہ راتوں میں اس نے اپنی نیند کی قربانی دی اور میری تلاوت کی. کیا معلوم ہوا؟ راتوں کو قرآن پڑھنے سے قرآن شفاعت کرتا ہے, ہاں سفارش کرتا ہے. راتوں کو نیند کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے سے قرآن سفارش کرے گا کل قیامت کے دن. قرآن کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ اس کو راتوں میں سونے سے میں نے روکے رکھا, اللہ تو اس کی سفارش اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. روزہ آ کر کہے گا اللہ میں نے اس کو تیرے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے شہوت سے روکے رکھا, اللہ میری سفارش قبول فرما. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کے حق میں قرآن کی اور روزے کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے. یہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, دیکھو روزہ رکھنا, روزے میں موت آ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسند احمد کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے, ہاں اللہ کے واسطے خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے اور وہی کلمے پر وہ مر جائے تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں انتقال کر جائے سیدھے جنت میں داخل ہوگا, اور جو کوئی اللہ کے واسطے صدقہ دے اور فوراً مر جائے, اللہ تبارک فوراً اس کو موت آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے اسے جنت میں داخل کرے گا. روزے کی حالت میں اللہ کے واسطے روزہ رکھنا اور روزے میں اللہ کے یہاں موت آ کر چلے جانا یہ کتنی سعادت کی بات ہے جانتے ہیں؟ جنت میں داخلہ ہے. داخل الجنہ, اللہ جنت میں داخل کرے گا ایسے بندے کو جو روزے کی حالت میں مرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ, یہ روزہ, اس کی سحر, اس کی افطار, اس کا ایک ایک ساعت ہمارے لیے قیمتی ہے. یقین جانو قیمتی. جیسا میں نے کہا کہ آج ہر چیز میں کھیل تماشا ہم کو سوچتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے جو شاعر بنائے ہیں, ہاں وہ شاعر کا مذاق اڑانا بڑے گناہ کی بات ہے. ہاں روزے کا مذاق اڑانا, ہاں افطاری کا مذاق اڑانا, ہاں سحری کا مذاق اڑانا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. یقین جانو یہ خطرناک بات ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رمضان کا مذاق اڑایا جائے, روزوں کا مذاق اڑایا جائے. یقین جانیے ایسی چیزیں بھی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جو افطار کے بارے میں نبی کریم نے کہا تم میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا, تم میں سے جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا, روزے رکھنے والے کے برابر تم کو ثواب ملے گا. اللہ اکبر. روزہ رکھنے والے کے برابر تم کو ثواب ملے گا. لیکن آج امت کے اندر ایک ایسے فتنہ, یہ ویڈیوز کا فتنہ, یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ایسا آیا کہ انسان ویو کے چکر میں, لائک کے چکر میں, سبسکرائبرز کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کرنے لگ جاتا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے ایسے ویڈیوز بناتے ہیں, افطاری کا مذاق بناتے ہیں, کہتے ہیں کہ امی افطاری دینے, امی کہتی کہ افطاری دے کے آؤ پڑوسن کے یہاں. یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ صحیح موقع ہے عشق لڑانے کا, یہ صحیح موقع ہے بازو والے سے عشق کرنے کا. اعوذ باللہ. یہ کہتا ہے خوشی خوشی وہ افطاری کی پلیٹ لے کے جاتا ہے, اور لوگ نیچے جو ہے نا واہواہی کے جو ہے نا کمنٹ کرتے ہیں, لوگوں یہ افطاری کا مذاق ہے, لوگوں یہ روزے کا مذاق ہے, یہ رمضان کا مذاق ہے کہ تم اس کو ایک حرام کام کے ساتھ جوڑتے ہو. کہ جہاں اسلام نے کہا تھا کہ غیر محرم سے
غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے تمہارے سل میں کیل ٹھوک دی جائے. غیر محرم سے جو ہے نا ہم ایسی بات نہیں کر سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے غیر محرم سے. پردہ ہمیں کرنا ہے غیر محرم کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کہا دو غیر محرم اگر آپس میں ہوتے ہیں تیسرا شیطان وہاں پر ہو جاتا ہے. تنہائی اختیار کرنے سے منع کیا. یہ پاک صاف مذہب کو, یہ شفاف مذہب کو, یہ پاکیزہ مذہب کو, یہ افطاری کے پاکیزہ لمحے کو لوگ کیا کہہ کر شیئر کر رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یہ افطاری کی پلیٹ لے جاؤں گا اور پڑوسن کے ساتھ عشق لڑاؤں گا. اعوذ باللہ. اللہ کی پناہ مسلمانوں, توبہ کرو اللہ سے. اگر تم نے ایسی کام کیے ہیں اللہ سے توبہ کرو, یہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرو اور معافی مانگو اللہ سے کہ آئندہ سے ایسی گندی حرکتیں کبھی نہیں کریں گے, کبھی روزے کو بدنام نہیں کریں گے, کبھی افطاری کو بدنام نہیں کریں گے. افطاری تو یہ عمل ہے میرے بھائی کہ افطاری کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہمارے ہاں, قیام اللیل. رمضان میں روزے کے علاوہ, تلاوت کے علاوہ ایک عظیم عمل قیام اللیل ہے, رات کا قیام ہے. رات میں نماز پڑھنا ہے. عام دنوں میں قیام اللیل کو ہم تہجد کہتے ہیں اور جب رمضان آتا ہے تو اس کو تراویح کہتے ہیں. ہاں, تہجد کی نماز ہی تراویح کی نماز ہے, قیام اللیل کی نماز ہے. کتنے رکعت ہے؟ 11 رکعت سنت سے ثابت ہے. 11 رکعت سنت ہے, لیکن رات کی نماز نفل نماز ہے. اگر کوئی چاہتا ہے زیادہ پڑھنا, کوئی جو ہے نا رکاوٹ نہیں, وہ زیادہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن سنت سمجھ کر 11 سے زیادہ نہیں جا سکتے. 8 رکعت نفل تراویح پڑھی جائے گی, 3 رکعت وتر پڑھے جائیں گے. لیکن امت میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ امت آج یہ تراویح کی نماز سے بھی بیزارگی کا اظہار کر رہی ہے. یہ امت آج تراویح کی نماز سے بھی بیزارگی کا اظہار کر رہی ہے. ہم نے دیکھا ایک مسجد میں ہم تراویح پڑھنے کے لیے گئے, ایسا لگا جیسے عشاء کی 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو. عشاء کی رکعتوں کے برابر رات. قیام اللیل کیا ہے آخر؟ قیام اللیل کا کیا طرز ہونا چاہیے اصل میں؟ قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ آؤ ذرا سیکھنے کی تو کوشش کرو. یہ حضرت حذیفہ ہے, کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ ایک دفعہ رات کا قیام کرنے کے لیے آیا. نبی کے بازو کھڑا ہوا, نبی کریم نے رات کی نماز شروع کی. فافتتح سورۃ البقرہ, نبی کریم نے 1 رکعت میں پورا سورہ بقرہ پڑھ دیا. میں سوچنے لگا یرکع عند المیۃ, 100 آیتوں کے بعد شاید کریں گے, نہیں پورا سورہ بقرہ پڑھ دیا. میں سمجھنے لگا سورہ بقرہ کے بعد رکوع کریں گے, نہیں. فافتتح سورۃ النساء, اللہ کے نبی نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی, پورا سورہ نساء پڑھ ڈالا. میں نے کہا, میں سمجھا سورہ نساء کے بعد آپ رکوع کریں گے, نہیں. اللہ کے نبی نے سورہ آل عمران یعنی تقریباً 5 پاروں کے برابر اللہ کے نبی نے 1 رکعت کے اندر پورے سورہ جو ہے نا سورہ آل عمران اور نساء اور سورہ بقرہ پڑھ ڈالی. یہ قیام اللیل کا طریقہ ہوتا ہے, یہ قیام اللیل کا طریقہ ہوتا ہے, یہ صحیح طریقہ ہے قیام اللیل کا. یہ بندہ جب راتوں میں اللہ کے یہاں کھڑے ہو جائے وہ نبی کریم ہے. آج تو امت چاہتی ہے آدھے گھنٹے کی تراویح, 15 منٹ کی تراویح, جہاں سب سے کم پڑھا جاتا ہے وہاں کی تراویح. جہاں تراویح میں قرآن مکمل پڑھنا ضروری نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکعتیں چھوٹی کر دی جائے. تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا ضروری نہیں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چھوٹی رکعتوں پر اکتفا کر لیا جائے. حقیقت میں رات کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اما عائشہ کہتی ہے مدینے کی سرزمین ہے, اللہ کے نبی کو 40 سال میں نبی بنایا گیا. آج تو مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کڑیل 40 سال کے نوجوان بھی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں, آج 1 کرسی تھی, کل 2 ہو گئے, پھر پچھلے سال اگلے سال 10 کرسیاں ہو گئی. کرسیاں منگانا پڑ رہا ہے, کیوں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. علامہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مدینے کی سرزمین ہے, اللہ کے نبی کو 40 سال میں نبی بنایا گیا. 13 سال اللہ کے نبی مکے کے اندر رہے. کتنے سال ہو گئے؟ 53 ایئرز کی عمر میں اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے. 55 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی کی, 5 کم 60 اللہ کے نبی کی عمر ہے. اما عائشہ کہتی ہے نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں رات کی نماز میں کھڑے ہو جاتے. کتنا کھڑے ہوتے, اتنا کھڑے ہوتے, نبی کریم کے پیروں پہ سجا نہ جایا کرتی. اللہ اکبر. رات کی نماز یہ ہے اصل میں. انسان کو ایتا پڑتا ہو گیا آج کل, بیٹھ کے پڑھ لو, آدھی پڑھ لو, پاؤ رکوع کی پڑھ لو, آدھے رکوع کی پڑھ لو, پورا پڑھنا ضرور. بہانے لمبا نہیں کھڑے ہونے کے. کہاں؟ صرف نماز میں کھڑے نہیں ہونے کے بہانے. باقی کے گھنٹوں بازاروں میں کھڑے ہو جاتا انسان, جا کے گھنٹوں بازاروں میں گزار دیتا. ہاں, مقتدیوں کا خیال کر کے نماز ہلکی ہونی چاہیے. کون سی نماز؟ عام فرض نمازیں ہلکی ہونی چاہیے. قیام اللیل کی نماز لمبی ہے. ہاں, سورج گرہن کی نماز چھوٹی. مقتدیوں کا خیال کیا جائے گا سورج گرہن کی نماز میں؟ نہیں کیا جائے گا. چاند گرہن کی نماز میں مقتدیوں کا خیال نہیں کیا جائے گا. جو نماز کو اللہ کے نبی نے لمبی بتائی اس کو لمبی پڑھنی پڑے گی ہم کو. یہ اور بات ہے کہ ہم بیزار ہو گئے, یہ اور بات ہے کہ ہم تو چھوٹی تراویح ڈھونڈنے میں ہو گئے,
یہ اور بات ہے کہ سلفی مسجدوں کا بھی یہی عالم ہو گیا کہ قرآن پڑھنا ضروری نہیں، قرآن پڑھنا ضروری نہیں، پورا مکمل کرنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے بالکل، تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا ضروری نہیں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدھے گھنٹے میں تم تراویح پڑھ کر نکل جاؤ. یہ اس کا مطلب نہیں ہرگز. اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بیزار ہو چکے ہیں. ہم بیزار ہو چکے ہیں. اور امت کے دوسرا طبقہ ایک اور ہے قیام اللیل کو لے کر. بڑا عجب تماشا ہے امت کا. ایک طبقہ ایسا ہے، میرا ایک ساتھی ملا، السلام علیکم، خیریت، کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. کیسا چل رہا رمضان؟ کب ملاقات ہوئی؟ 7 رمضان کو، 8 رمضان کو. اچھے ہیں، رمضان اچھا چل رہا. کہاں پڑھیں تراویح؟ پڑھ لیا بھیا تراویح؟ ہو گئی تراویح؟ میں بولا بھائی رمضان کا 8 رمضان 7 رمضان ہیں، ابھی 20 دن 22 دن باقی ہے، ابھی تمہاری تراویح ہو گئی کا مطلب کیا؟ 5 کر کے 6 دن میں پورے پڑھ لیا نا بھائی. 5 کر کے 6 دن میں پورے پڑھ لیا. یہ بھی پیغام دینا امت کو ضروری ہے کہ تراویح پڑھنا الگ، قرآن کا مکمل کرنا الگ. یہ دونوں کو مت ملاؤ. وہاں مسئلہ ہوا دو طرف بھی. افراد و تفرید کا مسئلہ یہ ہوا، وہ جو کہنے والے تھے قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں، انہوں نے تراویح کو چھوٹی کر دی. اور جو قرآن مکمل کرنا ضروری ہے سمجھے، انہوں نے ایک اصول بنایا، مکمل قرآن 6 دن میں سن لو، باقی کے 24 دن گھوم لو پھر لو. نہیں، قرآن کا مکمل سننا الگ، تراویح پڑھنا الگ، قرآن مکمل کرنا الگ، قیام اللیل پڑھنا الگ. پورے 30 دن قیام اللیل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح کرائی، 3 دن قیام اللیل کرائی، اور کہا میں اس اندیشے سے رک گیا کہیں یہ واجب نہ ہو جائے. کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی ہر رات رمضان کی قیام اللیل کروائے لوگوں کو. پورے سال پورا مہینہ پڑھنا. مکمل قرآن پڑھ لیے، آپ سن لیے، 5 کر کے 6 دن میں، ٹھیک ہے، اچھا کریں ماشاءاللہ. لیکن اب اور 25-24 دن جو باقی ہے اس میں تراویح پڑھنا ہے آپ کو اور مجھ کو. ہاں معاف نہیں ہے. ایسا آپ جو ہے نا بازاروں میں پھرتے پھریں گے، نہیں، ایسا کوسا اچھا کام کر رہے ہیں بھائی قیام اللیل کو چھوڑ کے پڑھ لو. ایسا کوسا ویری امپورٹنٹ کام ہے اپنے واسطے جو قیام اللیل کو چھوڑ کے بند کرنے نکل گئے. اللہ اکبر. رات کی نماز کو چھوڑ کے نکل گئے. ایسا کوسا اس سے خیر والا کام نکل گیا ہمارے کو. تعجب کی بات ہے مسلمانوں، تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، یہ بات کو سمجھو. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور پیغام یہ دینا چاہتا ہوں. شب قدر، اللہ اکبر، یہ رمضان کے اندر روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، ہاں تراویح اور قیام اللیل کے ساتھ ایک عظیم عمل، وہ ہے شب قدر. شب قدر کیا ہے؟ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا. ہاں قرآن کا نزول کیا. ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پر. اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے تبدیلی آئی اس سلسلے میں، اللہ کا شکر ہے. وگرنہ ہمارے بچپنے میں ہم نئے اہل حدیث ہوئے تھے تو ہمارے بچپنے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ اہل حدیث 5 رات جاگتے. کس کی 5 راتیں؟ صرف اہل حدیثوں کی نہیں، اہل حدیثوں کی نہیں. نبی کریم نے کیا بتایا؟ آخری آخرتوں میں ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے. کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، اصل رات. آپ یوں مان لیجئے رمضان کی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت وہ ہے شب قدر کی عبادت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اب تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے. یاد رکھو لوگوں، جو اس رات کے خیر سے محروم کر دیا گیا، جو اس رات کی نیکی سے محروم کر دیا گیا، یقیناً وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. 5 راتیں، 5 راتوں میں، ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں. ہاں دعا کرنی ہے مغفرت کی، دعائیں مانگنی ہے اور عبادت کرنی ہے. یہ ایک رات کی عبادت کتنے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. آخری دہے کی 5 تاخراتیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات. 20واں روزہ جہاں ختم ہوا، 20ویں روزے کی مغرب شروع ہوئی، 21 کی رات شروع ہو جاتی ہے.
ہاں 22 روزے کی مغرب شروع ہوئی، پھر 23ویں رات شروع ہو جاتی. ہاں 24ویں روزے کی مغرب شروع ہوئی، 25ویں رات شروع ہو جاتی. ہاں 27ویں روزے کی 26ویں روزے کی مغرب شروع ہوئی، 27ویں رات شروع ہو جاتی. ہاں 28ویں روزے کی جو ہے نا مغرب شروع ہوئی، ہاں 29ویں رات شروع ہو جاتی. یہ ترتیب کے ساتھ. اللہ کا فضل ہے اہل حدیث کی ہر مسجد کے اندر اہل حدیثوں کے ہر گھر کے اندر اب سے نہیں سالوں سے یہ شب قدر تلاش کرنے کا ماشاءاللہ عمل جاری ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے دیگر مسلک کے بھائیوں کے اندر بھی شعور آیا ہے اب اللہ کی فضل سے. دوسرے مسلک کے لوگوں کے اندر بھی شعور آیا ہے. دوسرے مسلک کے لوگ بھی اپنی مسجدوں کے اندر اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کئی مسجدوں میں ابھی بھی اہتمام نہیں ہو رہا ہے، کئی گھروں میں اہتمام نہیں ہو رہا ہے. یہ سمجھ کے کہ اہل حدیثوں کی راتیں نہیں، اہل حدیثوں کی نہیں، قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے. اصل میں اہل حدیثوں کی رات نہیں ہوتی. یہ رات کے اندر میرے بھائیوں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دو، کیونکہ یہ رات اصل رات ہے. اگر اس سے کوئی محروم تو اصل میں خیر سے محروم. اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، دوست احباب پاس پڑوس کے اندر، محلے میں، شہر کے اندر لوگوں کو یہ بتاؤ میرے بھائی یہ آخری کی دہے کی 5 راتوں میں تم ضرور عبادت کرنا. اگرچہ کہ تم مسجد کو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں تم جاگنا، گھر میں تم تراویح پڑھنا، گھر میں تم قیام اللیل کرنا، گھر میں تم تلاوت کرنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا تم بار بار پڑھنا یہ رات کے اندر گھر میں. میرے بھائیو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رمضان کے متعلق رکھی، میری اپنی اصلاح کی نیت سے اور ہم سب کی اصلاح کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں حق اور سچ کہی گئی اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، اللہ اس بات کی توفیق بھی عطا فرما دے کہ ہم اس کا صحیح حق ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس بات کی توفیق دے کہ تیری بارگاہ میں ہر لمحہ ہم توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں. اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے نیکیوں کو تو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو تو قبول فرما لے. اللہ قرآن کی تلاوت کو تو قبول فرما لے، اللہ قیام اللیل کو تو قبول فرما لے. اللہ جو ہے نا کوتاہیاں ہماری عبادتوں میں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے وہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اللہ وہ کمیوں اور کوتاہیوں کو تو دور فرما دے. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.